السلام علیکم مائی ویورز۔ ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شباب کے لیے ذکیہ اور رقیہ دونوں ایک پیر بابا کے پاس جاتی ہیں اور شباب کے لیے تویز لینے کے لیے اور اسے کہتی ہیں بابا کوئی تویز دو کہ اس کی زبان جو ہے بند ہو جائے۔ بابا کہتے ہیں حق، ہاں بالکل ایسا ہی تویز دوں گا کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ذکیہ کہتی ہے کہ نہیں بابا ایسا تویز نہیں، بس اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو، بس وہ ماضی بھول جائے، اس نے جو کچھ ماضی میں دیکھا ہے، اگر وہ کچھ جانتی ہے ہمارے بارے میں وہ بھول جائے۔ بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا تم دونوں چاہتی ہو۔ تو بابا انہیں ایک تویز دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس کو پلا دو۔ وہ تویز لے کے واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ زوار شاہ کو گھر سے گئے ہوئے کافی دن ہو جاتے ہیں اور وہ شباب سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ زیادہ مس تو نہیں کر رہی ہو؟ شباب اداس چہرہ بنا کر کہتی ہیں ہاں میں آپ کو مس تو کر رہی ہوں۔ اور پاس ہی میشا حنین شاہ کو جھولے میں کھلا رہی ہوتی ہے۔ شباب اس کی طرف دیکھتی ہے اور مسکرا دیتی ہے۔ شباب حنین کی طرف دیکھتی ہے اور مسکرا دیتی ہے۔ زوار شاہ کہتا ہے ہاں حنین کہاں ہے، میں اسے بہت زیادہ مس کر رہا ہوں، اس سے میری بات کراؤ۔ اور شباب میشا کو کہتی ہے میشا حنین شاہ کو ادھر لے کے آؤ، اپنے پاپا سے بات کرنی ہے۔ میشا حنین شاہ کو لے کر شباب کے پاس آ جاتی ہے اور زوار حنین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی میشا بھی کھڑے ہو کر چپکے سے زوار شاہ کو دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں شباب زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ زوار شاہ نوری کو کب لے کر آ رہے ہو؟ زوار شاہ کہتا ہے ہاں میں نے نوری کا پتہ کیا تھا لیکن وہ یہ گاؤں چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلے گئے ہیں، میں نے اس کے ماموں سے رابطہ کیا تھا۔ زوار شاہ کہتا ہے شباب تمہارے پاس بہت زیادہ ملازمین ہیں، نوری کی کمی وہ پوری ہو جائے گی، اب اسے رہنے دو۔ جو شباب ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں میشا شباب سے پوچھتی ہے کہ میم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤں، اور شباب اسے اشارہ کرتی ہے کہ چلے جاؤ۔ میشا کے باہر جانے کے بعد شباب زوار سے کہتی ہے کہ زوار شاہ تم ٹھیک کہتے تھے، میشا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ حنین شاہ کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، میری بہت زیادہ ذمہ داری کم ہو گئی ہے اور میری نیندیں بھی پوری ہونے لگ گئی ہیں۔ اور زوار شاہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا تھا کہ میشا بہت اچھی لڑکی ہے، حنین کا بہت اچھے سے خیال رکھی تھی، وہ حنین کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی، لیکن تم میری بات مانتی نہیں تھی اور تم بہت پریشان رہتی تھی، دیکھو اب تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اتنے میں اس پر فوراً ہی شباب کہتی ہے زوار شاہ بس کرو میشا نامہ۔ رقیہ ذکیہ کے ہاتھ میں تویز تھامتے ہوئے کہتی ہے یہ لو، جیسے پیر بابا نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرنا۔ ذکیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر زوار بھائی کو ذرا بھی مجھ پر شک ہو گیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ رقیہ کہتی ہے تم فکر مت کرو، صرف 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد جاوید سب کچھ خود سنبھال لیں گے۔ ذکیہ کہتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا اتنا یقین کیسے ہے وہ اس پیر بابا پر۔ رقیہ کہتی ہے تم نہیں جانتی اسے کہ اس نے کیا 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 ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ذکیہ اس پہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کیا ہے پیر بابا نے، اور رقیہ کہتی ہے کہ جو اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہماری پیاری بابی ماں نہیں بن سکی، اس کے پیچھے پیر بابا نے 40 دن چیلا کاٹا ہے، اس لیے ہی وہ ماں نہیں بن پائی۔ اس پر ذکیہ تو حیران ہی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ زوار شاہ بھی گھر آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سامنے لان میں دیکھتا ہے کہ میشا حنین شاہ کو باہر صحن میں کھلا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔